اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ وہ وجہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ سعید بن مسیب نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ہیں، حل و حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیے جائیں۔ نمبر 1 سانپ، نمبر 2 کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، کٹنا کتا، چیل۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ سانپوں کو مار ڈالا کرو، خصوصاً ان کو جن کے سروں پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور دم بریدہ سانپ کو بھی، کیونکہ دونوں آنکھ کی روشنی تک ختم کر دیتے ہیں اور حمل تک گرا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ وہ وجہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکالوں۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، الغرض جہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، لہذا اس میں رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اسی لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی، یعنی مور سے دوستی کی اور اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا، مجھے اپنے بازو کو پر بٹھا کر وحشت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن ابلیس سانپ کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر وحشت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بھی چیز سانپ اور مور سے زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی۔
اور سانپ کی تو اونٹ کی طرح ٹانگیں بھی ہوتی تھیں۔ پھر ابلیس لعنت اللہ علیہ نے سانپ کے اندر داخل ہو کر آدم علیہ السلام کو بہکایا اور دھوکہ دے ہی دیا۔ پھر اللہ کا غضب نازل ہوا اور سانپ کی ٹانگیں ختم ہو گئیں، اور اللہ نے سانپ سے کہہ دیا کہ میں نے خاک کو تیرا رزق قرار دے دیا ہے اور تجھے ایسا کر دیا ہے کہ تو پیٹ کے پل چلا پھرا کرے گا۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے گا جو تجھ پر رحم کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مور پر غضب کیا اس لیے کہ اس نے درخت شجرہ الخلد کے بارے میں ابلیس کو بتایا تھا، تو اللہ نے اس کی آواز اور دونوں پیروں کو مسخ کر دیا۔ مور کی آواز نہایت ہی بری اور پیر نہایت ہی بدصورت ہوتے ہیں۔